کہ ہسٹری میں ایک ایونٹ ہو جاتا ہے. 5 اگست کا سٹیٹس جو ادھر ادھر کرنا تھا اپنی مرضی سے انڈیا نے وہ کر دیا. اب وہ وہاں ڈیموگرافی بھی چینج کر رہے ہیں, ابھی وہ وہاں لینڈ اونرشپ بھی چینج کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ رجسٹریز کر رہے ہیں, ان کے پنڈت وہاں بیٹھ کے جو چیزیں ایک ریلیجس مسلم کمیونٹی میں نہیں ہونی چاہیے وہ کر رہے ہیں. ہر چیز وہاں کا پیٹرن جب چینج ہونے جا رہا ہے, وہاں کے اسکالرشپس ڈائریکٹ ہو رہے ہیں ٹوورڈز ہندوز یا انڈینس جو وہاں پہ نئے جا کے سیٹل ہو رہے ہیں, ایک طریقے سے نئی سیٹلمنٹس بنائی جا رہی ہیں. نے ایک بار پھر سے بھارت سے مذاکرات اور تعلقات کی بحالی کے لیے اہم شرط دہرا دی ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یک طرفہ اقدام کے بعد ہمارے لیے بھارت کے ساتھ تجارت معمول پر لانا مشکل ہے, اور جب تک یہ اقدام واپس نہیں لیا جاتا انڈیا سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ کشمیریوں کی قربانیوں کے ساتھ غداری ہوگی. بھارت سے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے, یہ کہا ہے وزیر اعظم نے. اہم خارجہ پالیسی بیان ہے یہ, تو کیا اس بیان نے دور کر دیا ہے؟ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کسی بھی فارن پالیسی کے, کسی بھی ملک کی فارن پالیسی کے, وہ بڑے کلیئر کٹ ہوتے ہیں, اور ان میں ابہام یا ایمبیگوٹی یا کنفیوژن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں تو حیران ہوں کہ یہ ابہام کہاں سے آیا تھا اور کیوں آیا تھا. اس کا جواب ابھی دینا باقی ہے, وہ گورنمنٹ کو بھی دینا ہوگا کہ اس طرح کی سچویشن کہ یو اے ای کے جو فارن منسٹر تھے انہوں نے یو ایس میں بیٹھ کے یہ کہا کہ میں نے میڈیٹ کرایا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. کشمیر پہ بھی بات ہوئی ہے, پھر ہم ٹریک 2 بھی سنتے رہے, بہت ساری باتیں ہیں ہم پروگرام میں کور بھی کرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد فیبروری 2021 میں کشمیر ڈے پہ یہ کہنا کہ ہم انڈیا سے بات کرنے کو تیار ہیں. ان سب چیزوں کی صرف یہ ایکسپلینیشن کہ آپ ایک بیان دے دیں میرے خیال ہے یہ کافی نہیں ہے, بیکاز یہ بہت, میں نے کہا یہ اسٹریٹجک ایشو تھا بہت بڑا ہماری فارن پالیسی کا. اور دوسرا جواب ہمیں یہ چاہیے کہ فارن پالیسی کے کلیئر ڈائریکٹیو سے جب آپ ادھر ادھر ہوتے ہیں اس میں قصور کس کا ہوتا ہے, کون ڈیویٹ کر رہا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے وزراء آپ کی بات نہیں سن رہے تھے جو انہوں نے ٹریڈ کی بات کر دی؟ کیا آپ جو باہر سے خبریں آ رہی تھیں ان کو خود ایز اے اسپینر پھینک رہے تھے, ان کا ریپل ایفیکٹ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کے بعد کوئی ڈائریکشن لیں گے آپ؟ وہ تھا کیا سارا جو اتنا عرصہ 3-4 مہینے چلتا رہا ہے. اور خوشائند بات اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستانی میڈیا نے, پاکستانی سوسائٹی نے, پاکستان کے لوگوں نے جس طرح ریئیکٹ کیا ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کو کتنا سیریس لیتے ہیں. شاید پوری دنیا میں کوئی قوم اسے اس طرح نہیں دیکھتی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح ہمیں احساس ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہسٹری میں ایک ایونٹ ہو جاتا ہے. 5 اگست کا سٹیٹس جو ادھر ادھر کرنا تھا اپنی مرضی سے انڈیا نے وہ کر دیا. اب وہ وہاں ڈیموگرافی بھی چینج کر رہے ہیں, ابھی وہ وہاں لینڈ اونرشپ بھی چینج کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ رجسٹریز کر رہے ہیں, ان کے پنڈت وہاں بیٹھ کے جو چیزیں ایک ریلیجس مسلم کمیونٹی میں نہیں ہونی چاہیے وہ کر رہے ہیں. ہر چیز وہاں کا پیٹرن جب چینج ہونے جا رہا ہے, وہاں کے اسکالرشپس ڈائریکٹ ہو رہے ہیں ٹوورڈز ہندوز یا انڈینس جو وہاں پہ نئے جا کے سیٹل ہو رہے ہیں, ایک طریقے سے نئی سیٹلمنٹس بنائی جا رہی ہیں. تو کیا صرف یہ بیان کافی ہے, یا آپ کی جو فارن آفس کی ڈائریکشن ہے وہ ایکٹیولی یونائٹڈ نیشنز یا باقی فورمز پہ جا کے اس کو رکوانے پہ اس کا فوکس ہونا چاہیے تھا؟ بیکاز ایک واقعہ ہو گیا, اب آپ 3 سال کیا اس پہ صرف بولتے رہیں گے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ڈیموگرافی وہاں چینج ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, کیونکہ اگر اس کو آپ نہیں روکیں گے تو اس کے بعد صرف سٹیٹس تک بات نہیں رہ جائے گی, سب کچھ ہی چینج ہو جائے گا اندر کا نقشہ. سو یہ کافی نہیں ہے, اور اس سے ابہام بھی کوئی دور نہیں ہوا. دس از مائی اسٹانس. دیکھیے کنفیوژن کریٹ اس لیے ہوئی کہ میں رمضان کے اندر ایک طویل بریفنگز دیکھتا ہوں دونوں طرف, اور اس کی کوئی نہ کوئی پھل جڑی, کوئی نہ کوئی جھلکی ہمیں مختلف اینکر سے ملتی رہتی ہے. اس میں بھی یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ ٹریک 2 ڈپلومیسی چل رہی ہے, جس طرح بھی زنیرہ یہ فرما رہی تھیں کہ ہم ایک طرف تو یہ چاہتے ہیں کہ یو اے ای والے بتائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. میں پینٹاگون کی طرف نہیں جاتا, میں یو اے ای کے جو وزیر خارجہ ان کی بات کروں گا کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. پھر ہمارے ہی اینکرز, سینئر جرنلسٹ آ کے جب اپنی اپنی پٹاری کھولتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ باتیں بھی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد پھر خان صاحب کا اچانک سے یہ بڑا بیان آ جانا. اگر اس بیان کو سامنے رکھوں, بیان تو بڑا جاندار لگتا ہے اور ایسے ہی لگتا
لگتا ہے جیسے وہ UN میں خطاب کر کے آئے تھے اور جس کو بار بار سننے کو دل کرتا ہے، لیکن عملاً اصل ایشو یہ ہے جس طرح مجھ سے پہلے یہ کہا گیا کہ کشمیر کے اندر جس طرح سے لینڈ آنرشپ کا معاملہ ہے، پھر آپ ہی کے اسی چینل پہ اسی پروگرام میں سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی جس دن یہ کام شروع ہوا تھا، اور میری زبان سے ہی نکلی تھی کہ کتنے لوگوں کو نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا ہے اور کس طرح انہیں مزید جو ہے وہ تنزلی کا شکار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر کس طرح وہاں پہ جو وہ لوگ بسائے جائیں گے جن کے ڈومیسائل بنائے جائیں گے اور اکثریت کو اقلیت میں، اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا جائے گا۔ اب یہ کہہ دینا کہ وہ حیثیت بحال ہو جائے تو پھر اس درمیان جو بیانات آتے رہے، پھر ہم یہ کہتے رہے کہ ہم تو صلح چاہتے ہیں، ہم تو معاملات چاہتے ہیں، ہم تجارت چاہتے ہیں، ہم سارے ایسے ایشوز چاہتے ہیں جو کوئی بھی مہذب قوم چاہتی ہے، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ نہ تو پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے اور وہاں کے ایسے فورم سے کوئی بات ہو رہی ہے، نہ کسی ایسی جگہ سے بات ہو رہی ہے، نہ وزیر خارجہ صاحب اس کو کلیئر بتا پا رہے ہیں، نہ وزیر اعظم عمران خان وہ 5 منٹ کی خاموشیوں سے ہم شروع ہوئے تھے جمعے کے جمعے کہ جس طرح حضرت صاحب ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم بھی کھڑے ہو جایا کریں گے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم تو بڑی مبہم پالیسیز لے کے چل بھی رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ لے کر چل رہے ہیں دیکھیں وزیر اعظم عمران خان نے جو آج بھی بات کی تھی یہ وہی بات انہوں نے پبلک کے ساتھ کالز بھی لے رہے تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ بات کر رہے ہیں 5 اگست کی، کیا اس میں آرٹیکل 370 بھی شامل ہے؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف آرمی چیف نے جب کچھ چند اینکرز کے ساتھ بات چیت کی تھی، مختلف حلقوں نے بات چیت کی تھی، لیکن جب وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ 5 اگست کا معاملہ ہے تو وہ ظاہر آرٹیکل 370 کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے کہتے ہیں ہمارے جو 5 اگست کے تمام فیصلے تھے وہ واپس نہ لیا جائے۔ اور یہ بہت اہم میرے خیال میں ایک فرق ہے ایک اپروچز میں، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے بار بار رپورٹ ہوا ہے کہ بیک ڈور جو بات چیت ہے وہ چل رہی تھی 2017 سے چل رہی تھی، اس دوران اب ہم 2021 میں ہیں، اب تک جو چلتی رہی ہے، کچھ حد تک ہم نے کچھ بحالی کی طرف دیکھا تھا LOC کے حوالے سے دیکھا جائے، لیکن کیا وزیر اعظم عمران خان اور PTI کی حکومت بھارت کے ساتھ جو تجارت کی بات کی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا ایکسپٹ کرنے کے بعد، تو ایک ہمیں تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے پالیسی کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں، لیکن دوسری طرف جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا مقتدر حلقے ہیں ان کا موقف مجھے تو کچھ اور نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے، ایک پریگمیٹک اپروچ ہے۔ جو آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا تھا کہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم ماضی کو بھول جائیں اور